دوسری روایت یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی، وہ خصلتیں، وہ عادات جس شخص میں ہوں گی، اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اس کو ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ نمبر ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوگی، اللہ کی ذات محبوب ہوگی اور اس کے نبی جو اس کا محبوب ہے اس کی ذات پاک سب سے محبوب ہوگی۔ ایک چیز، وہ شخص ایمان کی حلاوت حاصل کرے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے وہ اتنی محبت کرتا ہو، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ اس کے بعد ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو اور محض اللہ ہی کے لیے محبت ہو، یعنی وہ محبت کرے تو اللہ کی خاطر کرے، اور اگر دشمنی رکھے تو وہ بھی محض اللہ کی خاطر دشمنی رکھے کہ یہ بندہ یہ گستاخ رسول ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، جیسے کافر لگا لیں، نان مسلمز لگا لیں، جو براہ راست یا انڈائریکٹلی ایمان تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن وہ نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے دشمنی رکھے تو محض اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر، اور اگر کسی سے محبت رکھے تو وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ وہ کیسے؟ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت جو ہے ہمیں کرنی چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان کے پاس وقت گزارنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان نکھرتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہوگی کہ اللہ کی خاطر محبت رکھے اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھے، ٹھیک ہے، کوئی دنیاوی غرض اس میں شامل حال نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کو اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو اور اس کو بچا لینے کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اللہ پاک نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے کان میں اذان دی گئی ہے اور اذان دینے کے بعد ہم تھوڑا بڑا ہوتے ہیں، ہمیں عربی ناظری کے لیے پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے مدرسے میں یا کسی گھر میں، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہے، اور اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ ہم پر رکھے کہ ہم مرتے دم تک بھی کفر کی طرف نہ جائیں اور ہمیں موت ایمان کی حالت میں نصیب ہو۔ تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو اور اس بچا لینے کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرتا ہے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند، آگ میں ڈالا جانے کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کیونکہ وہ آگ اس کو نقصان پہنچائے گی، جھلس جائے گا وہ بندہ۔ تو جس طرح سے آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرے گا، وہ چاہے گا کہ مجھے ذرا بھی نقصان نہ ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، میرا کوئی اذا جھلس نہ جائے، تو اسی طرح سے وہ یہ چیز کو بھی پسند کرے کہ میرا ایمان خراب ہو جائے گا، جھلس جائے گا، ناقص ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو وہ اس طرح سے اس حدیث پاک کی روح سے وہ کفر کی طرف جانے کو اتنا ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ تو یہ تین علامات ہیں، یہ بخاری و مشکوہ شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکوہ شریف کی حدیث پاک ہے، یہ تینوں کتابوں میں، مسند سیاستہ کی کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ حدیث پاک وہاں پر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کا محبوب بنائے، ان کا فالوور بنائے اور ہم پکے سچے سچے مسلمان ہوں۔ یہاں پر میں ایک آیت کا اضافہ کرتا ہوں اپنی اس حدیث پاک کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سچے مسلمان کون ہیں؟ سچے مسلمان کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں بھی یا نہیں؟ تو اس چیز کا ہم پوچھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور قرآن مجید کو کھولتے ہیں۔ آ جاتے ہیں سورہ انفال پر، پارہ نمبر 9، قال الملا، ٹھیک ہے، اس میں ہم آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ یہاں پر آ کر تھوڑا سا رکتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، اولئک یہی ہیں، ہم المؤمنون مومنین حقا، سچے مسلمان، یہ سچے مسلمان ہیں۔ کیسے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنین وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف دل میں رکھو مومنوں مسلمانوں۔ واجلت قلوبہم،
تو ان کے دل ڈر جائیں. کب؟ جب اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے مومنین کے سامنے. تو یہ مومن کی شان اور مومن کی نشانی ہے, مسلمان کی نشانی ہے, سچے مسلمان کی نشانی قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے. اور اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ سچے مسلمان کون ہیں. یہ آگے جا کے اللہ پاک فرمائے گا. پہلے یہ ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جب اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں, خوف زدہ ہو جائیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب قرآن کریم میں سے کوئی آیت تلاوت کی جائے اور اس کا ذکر کیا جائے اللہ پاک کا, اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان ترقی پائے, ایمان بڑھے. ایمان ترقی کیسے پائے گا؟ اس چیز پر ایک سوال ہے. ایمان ترقی کب پائے گا؟ جب آپ کسی آیت کو سنیں گے ترجمے کے ساتھ, کسی مبلغ کو, کسی عالم کو, فاضل کو, کسی قاری کو, مولوی صاحب کو سنیں گے جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے, دین کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہے, سکھا رہا ہے. تو جو چیز آپ کے لیے نہیں ہوگی, جو چیز آپ کے لیے نہیں ہوگی, بے شک وہ حدیث مبارکہ ہے یا وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے, تفسیر ہے, یا کسی اللہ کے ولی کا کوئی قول ہے, صحابہ کرام میں سے کسی کا قول ہے, یا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر اس کو فالو کیا اور آپ تک پہنچایا. کسی بھی غرض کے کسی بھی معاملے میں جب آپ نے کوئی دین کی نئی بات سیکھ لی اور یقیناً وہ اچھی ہی ہوگی تو آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے, اس کو عمل کریں گے, تو پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ اس طرح سے جس چیز پر وہ عمل کرے گا تو اس کا ایمان ترقی پائے گا, ایک درجہ بدرجہ, درجہ بدرجہ. جس چیز کا آپ کو علم ہو جاتا ہے, اگر آپ اس چیز پر عمل کرتے ہیں تو آپ نے سمجھیں اپنے ایمان کو ترقی دی. اور ترقی دینی چاہیے, یہ نہیں کہ جہاں پر تھے مرتے دم تک وہیں پر ہی رہے, تو یہ ترقی نہیں ہے. ترقی کرنی چاہیے. کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اس آیت کے مطابق آپ کے ایمان کو ترقی ملے, اللہ کا ذکر کیا جائے, اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تو آپ کے دل خوف زدہ ہو جائیں, ڈر جائیں. یہ لوگ ہیں, یہ نشانی ہے سچے مسلمان کی. آگے چلتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں, یقیمون الصلاۃ, نمازوں کو قائم رکھتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ سچے مسلمان ہیں. اولئک ھم المؤمنون, یہی مومنین ہیں, حق کے مومن, سچے مومن, یہی سچے مسلمان ہیں. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا سچا مسلمان بنوں, سچا مومن بنوں, مومن کی نشانی یہ ہے کہ پہلے مسلمان کلمہ پڑھا مسلمان, اور مسلمان کے بعد درجہ بدرجہ اپنے ایمان کو ترقی دیتا گیا اور وہ بالآخر مومن بن گیا, اپنے لیول کو بڑھایا اس نے. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون, کا یہی سچے مسلمان ہیں, یہی سچے مومنین ہیں, یہی سچے مومنین ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ مختصر ہے کہ آپ نے نماز قائم رکھنی ہے, اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ, غور کے ساتھ سنیں. آپ کے دل میں خوف طاری ہو. کس لیے خوف طاری ہو؟ کہ روز جزا کا مالک اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, جس نے روز حساب, روز جزا, ہم سب کا محاسبہ کرنا ہے. ہمارے مال ہمارے ہاتھوں میں دینے ہیں, اور اللہ سے دعا کہ ہمارے مال دائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں اور ہم نیکوکاروں میں شامل ہوں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کلو اناس بامامہم, کہ لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ, ان کی جماعتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو شخص جس کی پیروی کرتا ہوگا, جس کو اپنا لیڈر مانتا ہوگا, اس شخص کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا, اور اس کا انجام قیامت کے روز جو ہوگا اس کے پیچھے والے لوگوں کا بھی وہی انجام ہوگا. اگر اس کے چھترول ہونی ہے تو اس کی چھترول ہوگی, اس کو جزا سزا دی جائے گی, تو پیچھے بھی لوگوں کا وہی حال ہوگا. اور اگر ہم نیک اور صالحین کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کی جماعت میں شامل ہوں گے, ہمارے جو رہبر ہیں وہ سادات کرام ہوں گے, تو الحمدللہ رب العالمین ہم نیکوکاروں میں سے اٹھائے جائیں گے. شعر ہے, حدیث پاک ہے یہ پوری, اسی کو ہی ایک شعر بنایا گیا ہے کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں وانگ اتاراں, چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں وانگ اتاراں. عطر کی دکان جو ہوتی ہے نا, خوشبوئیں لپٹیں مارتی ہیں کہ آپ خوشبو والی دکان, عطر والی دکان میں جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہ خریدیں, نئی سے نئی خوشبو آئے گی جو مہکے گی. جیویں وانگ اتاراں, سودا بھاویں مل لئیے نہ لئیے, سودا بھاویں مل لئیے نہ لئیے, بلے اون ہزاراں, کہ ہزاراں قسم دے بلے خوشبو آن گیاں, سودا بھاویں لئیے نہ لئیے. کدھر؟ عطر کی دکان پر, اتاراں کی دکان پر. جیویں وانگ اتاراں. تے برے بندے دی صحبت یارو جیویں وانگ لوہاراں, لوہے کی دکان. برے بندے دی صحبت یارو جیویں وانگ لوہاراں. کپڑے پاویں کنج بئیے, کپڑے پاویں کنج بئیے, چینگاں پین ہزاراں. جب وہ چلتا ہے نا لوہے کو تیز کرنے والا آلہ, اور اس کے اوپر چلتے اس کے اوپر ہم چھری, چاقو, کوئی بھی چیز تیز کرتے ہیں تو ہزاروں سینکڑوں چنگاریاں نکلتی ہیں. وہ جتنا مرضی کپڑے سمیٹ کے بیٹھ جائے, اس کے کبھی ادھر سراخ, ادھر جیسے چھلنی ہو جاتا ہے لباس. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے اپنے لباس کو وہ چھلنی ہو چکا ہوتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ برے بندے کی صحبت اس طرح سے ہے کہ وہ جسم چھلنی ہو جاتا ہے, وہ روح چھلنی ہو جاتی ہے, کہ جتنا مرضی وہ خود کو سمیٹ لے لیکن وہ چنگاریاں پڑھ کے اس کا لباس جو ہے وہ بالکل دھجیاں اڑ جاتی ہیں اس کی. تو برے بندے کی یہ صحبت ہے. اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, ایک آدمی اپنی صحبت سے جانا جاتا ہے. تو ہماری صحبت اگر اچھوں کے ساتھ ہوگی تو یقیناً ہمارا انجام بھی اچھوں کے ساتھ ہوگا, اور یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس چیز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی.
اور انشاءاللہ تعالی عز و جل میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو، احادیث مبارکہ کو، اولیاء اعظام کے اقوال کو، صحابہ کرام کے اقوال کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی ذاتی بھی اور آپ لوگوں کی بھی زندگی کو بہترین سے بہترین بنانا چاہتا ہوں، اور اس کو سنوارنا اور نکھارنا چاہتا ہوں۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی چرچے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکتہ مقدسہ اس نیت کو، اس بندہ ناچیز کی نیت کو جانتی ہے۔ محمد عمران قادری، میں ناچیز ہوں، اور یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ خاک یعنی مٹی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے میرے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر گناہوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، ورنہ مجھے کون پوچھتا تھا کہ میں کون، میں کیا ہوں۔ جب سے سرکار کی غلامی اختیار کی ہے اور دین کو حاصل کرنے کی نیت کی ہے، تو اس خاک کو اللہ پاک نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا اے خدا، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا اے خدا، تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میں تو بکھر چکا تھا، اگر تو نے سنبھالا نہ ہوتا تو میں بکھر گیا ہوتا، لیکن تیری رحمت کاملہ ہے کہ تو نے مجھے بچا رکھا ہے، اور تو نے مجھے بچایا تو میں بھی گناہوں سے بچا ہوا ہوں۔ لیکن میری کیا اوقات ہے، میں تو بہکنے والا وہ آدم ہوں کہ جو کسی بھی لمحے غلطی کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔